اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج 20 ستمبر 2020 بروز اتوار، تفسیر بیضاوی شریف کا سبق اور لفظ اسم جلالہ، اس کی بحث شروع کر رہے ہیں۔ باقی بحث مکمل ہوگی، لفظ اسم کی بحث بھی مکمل ہو گئی۔ اب بسم اللہ کے اندر جو اسم جلالہ ہے اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اندر چند اختلاف ہیں کہ یہ عربی ہے یا غیر عربی ہے۔ عربی ہو کر یہ کسی لفظ سے مشتق بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر مشتق ہے تو پھر اس کی بھی 2 صورتیں 4 صورتیں بنائی گئی۔ تو قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تو شافی المسلک ہیں، تو آپ فرماتے ہیں واللہ اصلہ الہ، اور لفظ اللہ کی اصل جو ہے الہ ہے۔ فحذفت الحمزہ، تو بس حمزے کو حذف کر دیا گیا جو الہ کے شروع میں تھا، اور اس حمزے کے بدلے اوذا عنہا الالف واللام، الف لام لائے، تو لام 2 ہو گئے، لام کا لام میں ادغام بنا لفظ اللہ۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں قاضی صاحب کہ یہ الف لام برائے تعریف نہیں ہے، جیسے رجل سے الرجل، کتاب سے الکتاب ہو، بلکہ یہ الف لام حمزے کے عوض ہے۔ تو اس لیے جس وقت یا حرف داخل کریں گے تو درمیان میں ایہا کی ضرورت بھی نہیں ہے، جیسے قانون ہے نحو کا کہ جب پہلے معرب بلام و حرف ندا داخل کرو تو معرب بلام اگر مذکر ہو تو ایہا درمیان میں لاؤ، مؤنث ہو تو ایت ہو۔ تو ادھر ہے یا ایہا اللہ بھی نہیں کرتے، یہ حمزہ کہتے ہیں قطعی، ٹھیک ہے نا، یہ تعریف کے لیے نہیں ہے، بلکہ الہ کے اندر جو حمزہ تھا شروع میں الہ میں اس کے بدلے ہے، اس کے عوض ہے، کیلا ولذالک، اس لیے محذوف کے عوض میں آیا، اس کو کہا جاتا ہے یا اللہ بالقطع، حمزہ قطعی کے ساتھ۔ اب اللہ کا مفہوم مگر یہ کہ مختصی خاص معبود بالحق کے ساتھ، معنی تو یہ تھا نا جس کی عبادت کی جائے جس ذات کی، تو معبود جسے سمجھا جائے وہ معبود برحق بھی ہو سکتا ہے، غیر، ٹھیک ہے نا، غیر برحق بھی ہو سکتا ہے۔ تو ادھر پھر یہ لفظ خاص ہوگا کس کے ساتھ؟ معبود برحق کے ساتھ، جبکہ الہ کا لفظ اصل میں ہر معبود کے لیے، معبود کے لیے تھا۔ پھر غلبہ اس کا ہو گیا کس پر؟ ایسے معبود پر جو بالحق، جو حقیقت میں عبادت کے لائق ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب اس کے لفظ اسم کے مختلف اشتقاقات بیان کرتے ہیں قاضی سے۔ جلالین شریف تو مختصر تھی اور تفاسیر میں نے، انہوں نے کافی وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہوئے اشتقاق ہو، لفظ اللہ کا اشتقاق الہ، الہتن، الوہتن، الوہیتن، یہ مصدر ہے۔ تو جیسے زارا بھائی ہم باب بتاتے ہیں معنی کیا؟ بمعنی آبادہ۔ اب اللہ کا معنی کیا ہے؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ اسی سے مضاف ثلاثی کے طور پر آتے تعاللہ واستعلہ، ٹھیک ہے نا، تعاللہ تفاعل کا باب، استعلہ واستعلہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا آگے ہے کیلا، الہ سے بنا تو پھر معنی کیا ہے؟ الہ میں نے اس نے عبادت کی، تو اب الہ اللہ کا کیا معنی ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، معبود۔ اب دوسرا قول ہے، کہتے ہیں آلہہ سے بنا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ آلہہ یا اللہ کا معنی ہے اذا تحیرا، جب کوئی آدمی سراپا حیرت ہو، تصویر حیرت بن جائے، اس کو معاملے کی سمجھ نہ آ رہی ہو، وہ حیران ہو جائے، تو آلہہ کا معنی وہ حیران ہوا، پھر
اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا مفہوم یہ ہے وہ ذات جس کی حقیقت کو جاننے میں اذہان عقول محو حیرت ہو، حیرت ہی حیرت ہو، حیرانی ہی، حقیقت کو نہ سمجھ پائیں۔ لأن العقول، اب اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ معنی کی مناسبت کیا ہے، کیونکہ عقول جو ہے تتحیر فی معرفت ہی، اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت میں عقول حیرت میں مبتلا ہیں، حیران ہیں۔ اب تیسرا مفہوم لفظ اللہ کا، یا بنا علیہ تو الا فلان، عربی میں بولتے ہیں علیہ تو الا فلان کا کیا مطلب؟ میں نے سکون حاصل کیا الا فلان، فلاں کی بارگاہ میں، فلاں کے پاس پہنچا میں، مجھے سکون مل گیا۔ تو اب اللہ کا کیا معنی ہوگا؟ وہ ذات جس کی بارگاہ میں بے قرار، پریشان حال، بے سکون لوگوں کو سکون ملے، جس کی یاد میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لأن القلوب، حیرت والا معنی تھا لأن العقول تتحیر فی معرفت، اب یہ سکون والا معنی لأن القلوب، کیونکہ دل تطمئن و مطمئن ہو جاتے ہیں بے ذکر ہی، ساتھ اس کے ذکر کے، والارواح، اور روحیں تسکن و سکون پاتی ہیں الا معرفت ہی، اس کی اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، روحوں کو سکون ملتا ہے۔ چوتھا معنی جی لفظ اللہ، او من الہا، یا الہا سے بنائے، اب معنی اور ہے الہا کا، کیا کیسے کہتے ہیں کہ جس وقت کسی پر کوئی مصیبت نازل ہو اور پھر وہ اپنے سوا کسی کی پناہ حاصل کرے، تو جس کے پاس جائے تو وہ اس کو پناہ دے، تو اللہ کا کیا معنی ہے؟ پناہ دینے والی ذات، کیونکہ پناہ مانگنے والا اس کی بارگاہ میں پریشان ہو کر پہنچتا ہے، اور وہ ذات یجیرہ، حقیقتاً اس کو پناہ دیتی ہے، اللہ کی ذات پناہ دیتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، او بے ذا، یا تو حقیقتاً یا پناہ مانگنے والے کے گمان کے مطابق، کتنے؟ چار معنی ہو گئے۔ نمبر 5، یا اس کا الہا کا معنی ہوتا ہے اونٹنی کا بچہ ہے نا، اونٹنی کا بچہ جب اپنی محبت، ماں کی محبت میں ماں کی طرف بھاگے، ٹھیک ہے نا جی، تو تکلیف اسے ہو تو جلدی ماں کی طرف جائے، تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے الہا کا معنی پریشانی کے وقت محبت کی وجہ سے اپنی ماں کی طرف جانا، ٹھیک ہے نا، جو اس کے دکھ کا مداوا، سمجھے نا؟ اب الہ اللہ، اس کا معنی کیا ہے کہ جب بندے پریشان ہوتے ہیں تو اپنے معبود بر حق حقیقی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رو کر عاجزی انکساری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہوگی۔ دنیا کے اندر کسی کو آپ ناراض کریں، دوست کو پہلی بار، اس کو راضی پہلی مرتبہ کرنا تو آسان ہوگا، کچھ عرصے کے بعد پھر آپ نے ناراض کر دیا، اب اس کو منانے میں کچھ وقت لگے گا، پھر آپ نے بے احتیاطی کی، سجن کو ول ناراض تو کر چھوڑیا، اب تیسری بار زیادہ وقت لگے گا، آسان نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہے نافرمانیاں کر کے، سب سے جلدی راضی ہونے والی اللہ کی ذات، فرماتا ہے ہر وقت میرا دروازہ کھلا ہے، ہر وقت دروازہ کھلا ہے، کہ تیری ماں ہے، تو اثر کو کھیلنے جاتا ہے، اندر کنڈی لگا دی، ٹھیک ہے نا جی، پھر دروازہ تجھے کھٹکھٹانا پڑے گا، میرا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، جب کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، میری بارگاہ میں وضو کر، مصلی بچھا، اپنے رب کو دکھڑا سنا دے، دل ہی دل میں کہتا رہے، ٹھیک ہے نا، پھر دیکھ کرم نوازی کیسے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ پیار ہے۔ ایک ماں کی محبت کا اندازہ کہتے ہیں اگر 70 ماؤں کی محبت کو جمع کر لو تو اللہ کی جو محبت و پیار ہے اپنے بندوں کے ساتھ، یہ ان سے بھی بڑھ کر ہے، ان سے بھی 60 سال بدھ کی پوجا کرتا رہے، جیسے کہ بوستا میں حضرت شیخ سعدی نے لکھا
اور دکھ تکلیف مصیبت آئے پھر بھی اپنے جھوٹے خدا کے سامنے اس کو پکار رہا ہے رو رو کے یا صنم ہو یا صنم ہو، اور اونگ آنے لگے یا سمدوں کو اللہ زبان سے نکل جائے تو اللہ جبریل کو فرمائے جاؤ میرے بندے سے پوچھ کیا کام ہے۔ یا اللہ تو مشرک ہے، ساری زندگی روزی رزق تیرا کھاتا رہا اور بت کو سجدہ کرتا رہا، تو اگر اس نے یا سمد کہا بھی ہے تو اس نے ارادتن تو نہیں کہا، قصدن تو نہیں کہا۔ تو اللہ نے فرمایا چلو میرا نام آ تو گیا نا اس کی زبان پر، ساری زندگی صنم صنم کرتا رہا، جواب نہ آیا، اب سمد کو اس نے پکارا، میں بھی جواب نہ دوں، صنم اور سمد میں فرق کیا ہوگا؟ کتنی مہربانی۔ تو وہ ذات کہ اللہ کے محبوب فرمائیں جو ساری مخلوق الخلق و عیال اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ ہمارے کنبے کے ساتھ کوئی اچھائی کرے ہمیں اچھا لگتا ہے یا نہیں؟ ہمارے شاگردوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہمیں بھی وہ پیارا لگتا ہے، ہماری اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو ساری مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا کنبہ ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم اچھائی کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کو، ٹھیک ہے نا، اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی کیا ہے کرے، وہاں سے بھی رحمتوں کا نزول ہوگا کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو میری مخلوق کے ساتھ پیار رکھتا ہے، مخلوق کے ساتھ۔ تو اس لیے جن کے سینے میں یہ نور معرفت آ جاتا ہے نا، وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتے، دل نہیں توڑتے، ایسی باتیں نہیں کرتے جیسے کسی کی حوصلہ شکنی ہو، تکلیف ہو، ٹھیک ہے نا، عاجزی ان کی ساری ان میں ہوتی ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے کیا کیا؟ لفظ اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ اب دنیا کی تعلیم ان کتابوں میں تو یہ وضاحت نہیں ہوتی، یہ تو تفسیر میں ہے۔ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی بیضاوی صاحب نے وضاحت فرمائی۔ اب کسی کو پکڑ لو بھائی کیا ہے جی، ایم اے یا ڈبل ایم اے ہے، ٹھیک ہے نا جی، یا پھر پی ایچ ڈی ہے وغیرہ وغیرہ، ہاں جی لفظ اللہ کے معنی تو جناب بتا دو، سمجھے؟ پھر تمہیں اعتماد ہوگا اپنے اوپر کہ ہم نے بھی کچھ پڑھا ہے۔ قاضی بیضاوی صاحب نے ایسے نہیں لکھی، ہاں کمال کر دیا نا، 5 مفہوم آ گئے۔ آپ ہاتھ پکڑ لیں جی، میں 5 مفہوم بتاتا ہوں جی آپ، ٹھیک ہے نا، ہاں 5 مفہوم۔ یہ جو بیٹھے اوپر وزیر مشیر ان کو آئیں گے، ٹھیک ہے نا، جو سورت اخلاص میں بھی بیچارے پھنس جاتے ہیں، تو فلاں کلمہ سناؤ تو وہ دعائے قنوت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب ان کو کہیں جی ذرا یہ تو آپ سنا دیں لفظ اللہ کے معنی کون کون سے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو اہم شے ہے کہ نہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ معنی پڑھے ہیں، آگے ابھی یہ معنی جاری ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو 5 معنی ہیں جب لفظ اللہ کو کیا مانا جائے؟ محموز الفا، کیا مانا جائے؟ بے الہ تھا محموز الفا، تو پھر کتنے معنی؟ 1 2 3 4 5 معنی ہیں، 5 معنی۔ اور جب اسے مثال مانا جائے تو پھر اور ہے واوی، جب اجوف مانا جائے گا تو پھر مانا اور ہے۔ تو مولانا ذرا غور کیجئے، پھر ہم ترجمہ کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اور اللہ، اصلہ اصل اس کی، الہ الہ ہے، فحذفت پس حذف کر دیا گیا حمزے کو، اور بدلے میں لایا گیا انہا اس حمزے کے الف اور لام کو، ولذالک اور اس لیے کہا جاتا ہے یا اللہ، یا ایوہ اللہ بھی نہیں، یاللہ بھی نہیں، یا اللہ بالقطع حمزہ قطعی کے ساتھ، مگر یہ کہ لفظ اللہ مختص ہو گیا ہے معبود برحق کے ساتھ۔ ہر جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اب اور بت کو اللہ نہیں کہیں گے، اور الہ اصل کے اندر تو ہر معبود کو چاہے وہ سچا ہو یا سچا نہ ہو، لات عزا منات وغیرہ 360 انہوں نے ان کے معبود تھے نا، وہ معبود مانتے تھے، لیکن اصل میں تو معنی وہی تھا جس کی عبادت کی جائے، چاہے وہ معبود حقیقی ہو چاہے نہ ہو۔ ثم غالبا پھر غالب آ گیا یہ مفہوم عبادت والا، جس کی عبادت کی جائے، کس پر؟ ایسے معبود پر جو بالحق، جو حق ہے۔ اب آگے جی بیان کرنا چاہتے ہیں قاضی صاحب، جب لفظ اللہ کو محموز مانیں گے محموز الفا، تو پھر اس کے 5 معنی ہیں۔
اشتقاق کے اعتبار سے، یا تو بنا ہے الہ الہتن الوہتن الوہیتن، یہ الوہتن الہتن یہ تین مصدر ہیں بھائی۔ تو الہ کا معنی کیا ہے؟ عبادہ، اس نے عبادت کی۔ اب الہ کا کیا معنی؟ اللہ کا معنی کیا ہے؟ معبود کے معنی میں، اس مفعول کے معنی میں، جس کی عبادت اسی سے، ٹھیک ہے نا، الہ سے تعلہ، کون سا باب ہوا؟ تصرف وستعلہ، ٹھیک ہے نا، استمدہ۔ اچھا کیلا، اب دوسرا معنی بتا رہے ہیں کہ آلیہ سے بنا ہے، اور آلیہ کا معنی کیا ہے؟ آلیہ وہ حیران ہوا، اذا جب تحیرہ کوئی حیران ہو جائے تو عربی کے والے کیا کہتے ہیں؟ عرب آلیہ۔ لأن العقول، پھر اللہ کے لیے لفظ یہ کیوں بولتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کا لفظ کہتے ہیں عقول تتحیرو، حیرانی میں ہیں، فی معرفت ہی، حیرت میں ہیں اس کی معرفت میں۔ نمبر 3، یا پھر بنا ہے علیہ تو الا فلان، جیسے جملہ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے سکون حاصل کرنا، میں نے سکون حاصل کیا طرف فلاں کے، یعنی سکن تو سکون پایا میں نے اس کی طرف، کیونکہ دل مطمئن ہوتے ہیں بذکر ہی، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور روحوں کو سکون ملتا ہے الا معرفت ہی۔ او من آلیہ، یا آلیہ سے بنا ہے، اس کا ایک اور معنی ہے جس پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے اور وہ پھر کسی کی پناہ مانگے اور وہ پناہ اس کو دے دے، تو اب جو اس کو پناہ دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہ، اللہ، کیونکہ پناہ مانگنے والا اس کی بارگاہ میں پناہ مانگتا ہے، اور وہ ذات حقیقت میں اس کو کیا کرتی ہے؟ پناہ دیتی ہے، یا اس پناہ مانگنے والے کے گمان کے مطابق وہ ذات مجھے پناہ دے۔ 4 معنی ہو گئے، پہلا معنی عبادت کے معنی میں، دوسرا حیرت، تیسرا سکون حاصل کرنا، چوتھا معنی کون سا؟ مصیبت کے وقت پناہ، ٹھیک ہے نا، جس ذات کی پناہ مانگی جائے۔ نمبر 5، آل الفصیل، و فصیل اونٹنی کا بچہ، توڑا توڑی، کوئی پریشانی ہو، ادھر دیکھے کوئی درندہ وغیرہ جلدی بھاگے، تو ماں کی ایک محبت، ماں جلدی اس کو اپنے قریب کر لے، تو اذا والا بے امی، جب اپنی ماں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، وہ محبت والی لالچ والا سلسلہ قریب ہو جائے، بندے بھی یوں لے ہونا تضرع کر کے نا مصیبتوں میں پھر اپنے رب کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے نا جی، بھاگتے ہیں، تو رب تعالی ان کی کیا کرتا ہے؟ پناہ بھی، مہربانی بھی، شفقت والا سلسلہ بھی ہوتا ہے، کرم نوازی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی تو رحمان ذات ہے، ٹھیک ہے نا، جو نہ مانے اس کو بھی محروم نہ کرے، اللہ رحمان ہے نا، جو نہ مانے عبادت نہ کرے اس کو بھی محروم نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے نور سے، تفسیر کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔